کیا ایک بار پھر پاکستان میں گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے بدترین سیلاب آنے والا ہے؟ اس ممکنہ سیلاب سے کون کون سے علاقے متاثر ہوں گے؟ پاکستان میں عالمی ماحولیاتی تبدیلیاں کیا تباہی لا رہی ہیں؟ پاکستان میں کل کتنے گلیشیئرز ہیں؟ کیا یہ سب کچھ قدرت کی جانب سے ہو رہا ہے یا اس میں انسانی عمل دخل موجود ہے؟ اور کیا کچھ برسوں بعد پاکستانی پانی کو ترسنے والے ہیں؟ انتہائی اہم نوعیت کی معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کریں گے، مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ خطرہ سر پر منڈلا نہیں رہا بلکہ خطرہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ مئی، جون، جولائی، اگست میں بھی اگر اسی طرح درجہ حرارت بڑھا تو نہ صرف یہ کہ گلیشیئر تیزی سے پگھلیں گے بلکہ کئی اور گلیشیئرز میں جھیلیں نمودار ہو جائیں گی۔ ماہرین کا خیال ہے یہی سب کچھ چلتا رہا تو فوری طور پر ہمارے 2/3 گلیشیئرز کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کا کوئی نعم البدل موجود نہیں، کیونکہ معاملہ گلیشیئرز پگھلنے کا نہیں بلکہ اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال بھی ہے، کیونکہ گلیشیئرز پگھلنے سے ندی نالوں میں خلاف معمول طغیانی آئے گی اور یہ طغیانی ملک بھر میں بدترین سیلاب کی صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات پاکستان کے مطابق اس برس اپریل کا مہینہ سن 2061 کے بعد سب سے گرم ترین رہا۔ مارچ اور اپریل کے ماہ اوسط سے زیادہ تقریباً 5 ڈگری گرم رہے، اسی لیے ماہرین ماحولیات اوسط سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کو انتہائی خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ ایک تحقیق میں انکشاف کیا گیا کہ اپریل کے ماہ میں کم از کم 5 گلیشیئرز پر جھیلیں وقت سے پہلے نمودار ہوئیں، بلکہ کچھ پھٹ بھی چکی اور ان میں معمول سے زیادہ پانی چل رہا ہے۔ ان 5 گلیشیئرز جھیلوں کی سیٹلائٹ سے حاصل کردہ رپورٹس اور تصاویر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علاقے میں موجود دیگر گلیشیئرز جھیلوں کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ گلیشیئرز جھیلیں نمودار ہونے کے واقعات جون کے مہینے یا اس کے بعد ریکارڈ کیے جاتے ہیں، مگر معمول سے 5 ڈگری زیادہ درجہ حرارت ممکنہ طور پر کئی قدرتی آفات پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، قراقرم کے علاقے نگر ویلی میں واقع بارپو گلیشیئر جو تقریباً 18 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے، سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھا گیا ہے کہ 10 اپریل سے پہلے جھیل بن چکی ہے اور 15 اپریل کے بعد وہ جھیل غائب ہو چکی۔ اس کا مطلب کہ وہ جھیل پھٹ چکی اور سیلاب کی شکل اختیار کر چکی۔ دوسرا گلیشیئر آرانڈو ہے۔ یہ گلیشیئر بھی قراقرم کے علاقے میں واقع ہے۔ ماہ اپریل میں 2 جھیلیں یہاں دیکھی گئیں۔ ایک میں پانی کا بہاؤ بہت تیزی کے ساتھ دیکھا گیا، جس کے سائز میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تیسرا متاثرہ گلیشیئر 16 کلومیٹر پر مشتمل ہنارجی ہے۔ اس میں 5 اپریل کو 3 جھیلیں دیکھی گئیں، جس میں سے ایک جھیل کو 15 اپریل کے بعد نہیں دیکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھیل پھٹ چکی اور سیلابی شکل اختیار کر چکی۔ چوتھی متاثرہ گلیشیئر جھیل خروپین ہے۔ اس میں ماہ اپریل میں 1-2 نہیں بلکہ کئی چھوٹی بڑی جھیلیں نمودار ہوتی دکھائی دیں۔ تصاویر کے مطابق کئی جھیلیں پھٹ کر سیلابی شکل اختیار کر چکی اور نمودار ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ 5واں شیشپر گلیشیئر اور اس کی جھیل ہے جو پہلے ہی خطرہ بن چکی تھی۔ اب اس وقت اس میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے اور اس جھیل کے پھٹنے سے کسی حد تک نقصان کا اندیشہ بھی موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شیشپر جھیل خطرہ بنی ہوئی ہے، اسی لیے اس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ برسوں میں یہ جھیل مئی میں 34 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، مگر اس سال اپریل ہی میں 0.33 اسکوائر کلومیٹر تک پھیل چکی۔
ایسا حالیہ غیر معمولی گرمی کی وجہ سے ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم اس جھیل اور اس میں نکلنے والے پانی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور صبح و شام اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر جھیل سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو اس سے شاہراہ قراقرم سمیت بڑے علاقے کو تباہی کا سامنا ہوگا۔ ناظرین، حالیہ ایک رپورٹ کے مطابق صرف گلگت بلتستان میں 2500 سے زیادہ گلیشیئرز جھیلیں موجود ہیں۔ قراقرم میں گزشتہ صدی کے وسط سے اب تک 370 جھیلوں کے پھٹے اور سیلابی شکل اختیار کرنے کے واقعات رونما ہو چکے، جن میں سے 64 واقعات 1970 کے بعد رونما ہوئے۔ مقامی افراد گلگت بلتستان میں گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ مقامی سطح پر لکڑی جلانے کے استعمال کو قرار دیتے ہیں، مگر عالمی سائنسدانوں نے موسمی تبدیلی کو عالمی خطرہ قرار دیا، کیونکہ دنیا درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری اضافے پر پریشان ہے، مگر پاکستان میں تو 5 ڈگری پہلے ہی بڑھ چکا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ نہ صرف حکومتیں بلکہ عوام بھی اس خطرے کا تدارک کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور مل کر فوری طور پر ہنگامی نوعیت کے اقدامات کیے جائیں، جس کے لیے ایسے علاقوں میں انسانی اور مشینی عمل دخل کم سے کم کیا جائے، گاڑیوں کو سولر پر منتقل کیا جائے، سیاحت کے لیے ایکو ٹورزم کو فروغ دیا جائے، مقامی افراد کو لکڑی کے بجائے کسی دوسرے ماحول دوست ایندھن پر منتقل کیا جائے، کیونکہ لکڑی کا ایندھن اور اس کا دھواں گلیشیئرز کے لیے زہر قاتل ہے۔ پورے خطے کو سبز رکھا اور بنایا جائے اور ایندھن، بجلی وغیرہ کے تمام ذرائع کو بھی ماحول دوست بنایا جائے۔ اس ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔